فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. دین کو اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سمجھے تو دین بہت آسان ہے. اور اگر قرآن کے اور حدیث کے رشتے کو جدا کر دیا جائے، اوپر پڑھ کر، اگر قرآن کو اور حدیث کے رشتے کو جدا کر دیا جائے تو پھر نہ صرف یہ کہ قرآن کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ پورے دین کو اور اسلام کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. جس طرح دنیا میں آپ دیکھتے ہیں گورنمنٹ اسکول بناتی ہے، پھر ایک نصاب کمیٹی ہوتی ہے اور تعلیمی بورڈ ہوتا ہے جو اس کے لیے نصاب متعین کرتی ہے اور وہی نصاب بناتی ہے، اور پھر گورنمنٹ ہی اپنے ٹیچر مقرر کرتی ہے جو اس نصاب کو پڑھاتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے کوئی کتاب اسکول میں نہیں لگا سکتے. جتنے بھی کمپلسری سبجیکٹ ہوتے ہیں ہم پابند ہوتے ہیں اس بات کے کہ جو گورنمنٹ نے مقرر کیے ہیں ہم وہی لگائیں. یہ دنیا پوری اسکول ہے، اور اس اسکول میں جو اس دنیا کی گورنمنٹ ہے یہ حق بھی اسے حاصل ہے کہ وہ اپنا نصاب مقرر کرے ہم جیسے طالب علموں کے لیے. اور اس دنیا کی سرکار کون ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کا خالق کون ہے؟ یقیناً اللہ ہے. اور یہ اختیار بھی اسی کو حاصل ہے کہ وہ اپنے بندوں کے سمجھانے کے لیے کوئی نصاب مقرر کرے. اور اللہ نے وہ نصاب مقرر کیا، کچھ صحائف بھیجے، کسی دور میں تورات بھیجی، کسی دور میں زبور بھیجی، کسی دور میں انجیل بھیجی. پھر اللہ نے اس آخری دور میں آخری پیغمبر کے سر مبارک پر جو آخری نبوت کا تاج سجایا، اس دور میں اللہ نے قرآن مجید بھیجا. پھر اس نصاب کو پڑھانے کے لیے اللہ نے اس دنیا کے طالب علموں کو الگ نہیں آزادی دے دی کہ تمہارا جس طرح جی چاہے اس کو سمجھو اور اس پہ عمل کرو، بلکہ اس کے لیے ایک استاد بھیجا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ استاد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس استاد نے اس قرآن کو جیسے پڑھایا، جیسے سمجھایا، جس جس لفظ کا جو جو معنی اس نے بیان کیا، ہم پر لازم ہے کہ ہم اسی کو تسلیم کریں اور اسی کو مانیں. اگر ہم اس طریقے سے دین کو لیں تو دین بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل، کوئی ابہام نہیں رہتا.
اور ایک بنیادی اصول آپ ذہن میں رکھیے، دنیا میں ہر چیز بندہ پسند کرتا ہے کہ میری نئی سے نئی وہ چیز ہو۔ مثلا گھر نیا ہو، آدمی کو اچھا لگتا ہے۔ اگر گھر نیا لینے کی طاقت نہیں تو کم از کم سال 2 سال بعد رنگ روغن نیا کر لے، فرنیچر نیا کر لے، ذوق ہوتا ہے انسان۔ میرے کپڑے نئے ہوں، میرا جوتا نیا ہو، میری گاڑی نئی ہو۔ اور اگر زیادہ ہی کوئی شوق رکھتا ہے تو یہ بھی چاہتا ہے بیوی بھی نئی ہو۔ وہ پھر 1 شادی، 2 شادی، 3 شادیاں، 4 شادیاں بھی کر گزرتا ہے۔ لیکن اسلام واحد مذہب ہے جو آپ کو ہر چیز نئی رکھنے کی اجازت دیتا ہے، اور اسلام کو برا نہیں لگتا۔ آپ ہر سال ہر نئے آنے والی ماڈل کی آپ گاڑی لیں، اسلام کوئی برا نہیں مناتا، آپ لیں، ٹھیک ہے۔ 2020 کا ماڈل آپ بیچ دیں، 2021 کا ماڈل آپ لے لیں۔ ابھی دنیا وہ کیا سپورٹیج آئی بھی ہے کہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ساری دنیا اپنی گاڑیاں بیچ بیچ کے وہی لے۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ آپ جمشید روڈ کا گھر بیچ کے آپ باتھ ہائی لینڈ میں جا کے لے لیں، ڈی ایچ اے میں لے لیں، اسلام کوئی منع نہیں کرتا۔ بیریا ٹاؤن میں لے لیں، اسلام منع نہیں کرتا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، اسلام آپ کی ہر چیز نئی پسند کرتا ہے سوائے دین کے۔ دین اسلام کو نیا بالکل پسند نہیں ہے، بالکل۔ دین وہی 1400 سال پرانا پتھر کے دور کا، جس دور میں نہ بندوقیں ہوتی تھیں، نہ پستول ہوتے تھے، نہ ٹینک ہوتے تھے، نہ توپیں ہوتی تھیں، تیر اور کمان اور تلواروں سے لوگ جنگیں لڑا کرتے تھے۔ اس دور میں جو دین اترا ہے، اللہ کہتا ہے قیامت تک یہی چلے گا۔ ہر چیز نہیں بدل لو، دین آپ نیا نہیں بدل سکتے۔ اور اس کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں۔ مثلا اگر کسی چیز کو آپ عبادت کہیں گے کہ یہ عبادت ہے، اس میں اجر ہے، اس میں ثواب ہے، اس کو کرنے سے اتنے حج کا ثواب ملتا ہے، اس کو کرنے سے جی اتنے نفل کا ثواب ملتا ہے، یا اتنے روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جس بھی چیز کو آپ عبادت کہیں گے اور اس میں ثواب والا عنصر رکھیں گے، شریعت آپ سے پوچھے گی اس کی دلیل کیا ہے۔ یہ بنیادی بات بتا رہا ہوں آپ کو اصول کی۔ شریعت آپ سے پوچھے گی اس کی دلیل کیا ہے۔ دوسری بات، جو معاملات ہیں، دیگر معاملات، مثال کے طور پر آپ گھر بنا رہے ہیں، اب اس کے لیے آپ کو حدیث ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گھر بنانے کے لیے آپ نے سریہ لگایا ہے، حدیث میں ہے کہ سریہ لگاؤ، نہیں۔ اب آپ کو اس کے لیے، اس لیے کہ گھر بنانا عبادت نہیں ہے، دلیل آپ کو اس وقت دینی ہے جب آپ کوئی عبادت کرنے لگے۔ اب جو دیگر معاملات ہیں، آپ گاڑی لے رہے ہیں، نئے ماڈل کی گاڑی لے رہے ہیں، نیا گھر بنوا رہے ہیں، اس میں ڈرائنگ روم بنوا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ڈرائنگ روم کا رواج نہیں تھا، بہت ساری باتیں تھیں جو اس میں رواج نہیں تھا، بلکہ بعض ازواج مطہرات کا اللہ کے رسول نے ولیمہ کیا۔ جب آپ نے شادی کی تو مہمان بلائے، ولیمے میں ولیمہ کھانے کے لیے آئے،
تو وہ ایک ہی کمرہ تھا جو آپ کا بیڈ روم ہے، نہ الگ سے کوئی کچن ہے، نہ الگ سے کوئی باتھ روم ہے، نہ الگ سے کوئی ڈرائنگ روم ہے، نہ ڈائننگ ہے، نہ ٹی وی لاؤنج ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہی ایک کمرہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اوپر ایک چادر ڈال کے کونے میں دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، جو دلہن ہے وہ دیوار کے جو مکان کا کونا ہوتا ہے اس کونے میں بیٹھی ہوئی ہیں، رخ ان کا دیوار کی طرف ہے، اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے جو کمرے کا حصہ خالی ہے وہاں مہمان بیٹھے ولیمہ کھا رہے ہیں۔ یہی اللہ کے رسول کا ڈائننگ ہے، یہی ڈرائنگ ہے، یہی بیڈ روم ہے، یہی سب کچھ، یہی ٹی وی لاؤنج۔ رواج نہیں تھا، غربت بھی تھی، اور اتنی جگہ بنانا، اس پر پیسہ خرچ کرنا، یہ بھی تھوڑا مشکل تھا۔ اور دوسرا، کچھ آخرت کی طرف جو لگاؤ ہوتا ہے اس وجہ سے بھی تھوڑا دنیا داری کی طرف توجہ زیادہ نہیں جاتی اور کم رہتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ ایک بشری تقاضے سے، محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے، اور ایک محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے، دو حیثیتوں سے آپ نے کام کیا اور اس کو واضح کیا۔ مختلف موقعوں پر جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے اس کو واضح فرمایا، اور جو کام آپ نے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے کیا وہ کسی صحابی پر آپ نے اس کا کرنا فرض قرار نہیں دیا۔ وہ نہ کریں کوئی حرج نہیں، کر لیں کوئی حرج نہیں، اور جو کام آپ نے محمد رسول اللہ کی حیثیت سے کیا یا کہا اس کا کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، الا یہ کہ آپ نے خود اس میں گنجائش نکال دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو عبادت کے علاوہ جتنے معاملات ہیں، شریعت کی ایک اصطلاح ہے، اس کو کہتے ہیں اباحت، الف بے الف با، ہے حلوے والی اور تے، اباحت، یعنی وہ چیز شریعت نے مباح رکھی ہے۔ مباح اس چیز کو شریعت کی زبان میں کہتے ہیں جس چیز کے بارے میں نہ کرنے کا حکم ہو نہ منع، بس شریعت خاموش، نہ یہ کہا کہ کرو اور نہ یہ کہا کہ نہ کرو، شریعت اس پر خاموش ہے، اسے کہتے ہیں اباح۔ عبادت کے علاوہ معاملات کی جتنی چیزیں ہیں وہ اباحت پر ہیں، الا یہ کہ شریعت نے منع کیا، اس کے لیے ہم اجازت نہیں دیکھیں گے، منع دیکھیں گے، منع دیکھیں گے۔ عبادت کے لیے منع نہیں دیکھیں گے، اجازت دیکھیں گے۔ یہ فرق سمجھیے، یہ دو اصول اگر آپ کو سمجھ آ گئے تو اہل حدیث ہونا بہت آسان ہے، بہت آسان۔ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، لوگ علم کی طرف آنے نہیں دیتے، مولوی وہ نکتے نہیں بتاتے جس سے ایک عام آدمی بھی عالم سے بحث کر لے، وہ پوائنٹ آپ کو نہیں بتاتے۔ دین بڑا آسان ہے، جب بھی آپ کسی چیز کو عبادت کہیں گے شریعت پوچھے گی کہ اس کی دلیل لاؤ، اور جب معاملات میں آپ ہر کام کر سکتے ہیں الا یہ کہ شریعت نے منع کیا۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے جب آپ کسی دوسرے کو کہتے ہیں 11ویں بدعت، اذان میں صلاۃ سلام پڑھنا بدعت ہے، کھانے پر فاتحہ پڑھنی بدعت ہے، قبر پر فاتحہ پڑھنی بدعت ہے، تیسرے دن میت کے یا خود پہلے دن میت والوں کا مہمان بلا کے ان کو کھانا کھلانا
بالکل بدعت اور ناجائز۔ تیسرے دن کل کے نام سے بدعت، 40ویں دن 40ویں کے نام سے بدعت، سال بعد برسی کے نام سے بدعت۔ اب جب آپ کہتے ہیں بدعت ہے تو سامنے والا کہتا ہے کہاں لکھا ہے بدعت؟ ظاہر بات ہے یہ بات تو کہیں نہیں لکھی، کیونکہ اس زمانے میں یہ خرافات ہوتی ہی نہیں تھی، ہوتی تو اللہ کے رسول کہتے یہ حرام ہے۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا تو لکھا ہوا بھی کہیں نہیں ہے، تو پھر میں کیسے کہتا ہوں یہ بدعت ہے؟ کس بیس پر کہتا ہوں کہ یہ بدعت ہے؟ وہ اس بیس پر شریعت کا یہ اصول جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ جس بھی کام کو آپ عبادت کہیں گے اور اس میں ثواب کا عنصر شامل کریں گے، شریعت آپ سے دلیل مانگے گی، اجازت مانگے گی۔ مجھے بتائیے تیسرے دن جو کل کیے جاتے ہیں ثواب کے طور پر کیے جاتے ہیں یا گناہ کے طور پر یا فضول خرچی کے طور پر؟ کسی بھی کرنے والے سے آپ پوچھیں، سارے کہیں گے ثواب کے طور پر، 40واں ثواب کے طور پر، قبر پر فاتحہ ثواب کے طور پر، جنازے میں دعا ثواب کے طور پر، جنازہ اٹھاتے ہوئے کلمہ شہادت کا نعرہ بلند کرنا ثواب کے طور پر، کفن کے اوپر کلمہ آیت الکرسی پتہ نہیں کیا کچھ لکھنا ثواب کے طور پر، ہر 40 قدم پر جنازے کو رکھ کر پھر دعا کرنی ثواب کے طور پر۔ اب شریعت کہتی ہے اس کی دلیل لاؤ، دلیل ہے تو وہ سنت ہے، اگر دلیل نہیں ہے تو وہ بدعت ہے، اور ان چیزوں کی یقیناً دلیل نہیں، بالکل بھی دلیل نہیں، وہ بدعت ہی کے دائرے میں۔ اب مولوی کیا کہے گا؟ قاری صاحب آپ نے چشمہ لگایا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے پہنا تھا؟ جی نہیں پہنا تھا، جھٹ سے کہے کہ یہ بدعت۔ آپ نے واسکٹ پہنی ہوئی ہے، اللہ کے رسول نے واسکٹ پہنی تھی؟ یہ نہیں پہنی تھی، یہ بدعت ہے۔ پھر سب سے بڑا اہم سوال، قاری صاحب آپ رسول اللہ کے زمانے میں تھے یا بعد کے ہیں؟ میں بولوں گا میں بعد کا ہوں، اس زمانے تو پھر آپ خود بدعت ہے، کیونکہ آپ تو نبی کے زمانے میں تھے ہی نہیں، آپ تو اب آئے ہیں، آپ نئی چیز ہیں، تو آپ بدعت ہے۔ اب یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ واسکٹ پہنا، چشمہ لگانا، میرا اسپیکر یوز کرنا یا میرا خود وجود میں آنا، یہ کیوں بدعت نہیں ہے؟ کہ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ دنیا میں میرے آنے سے دنیا کو اتنا ثواب ہوا ہے یا میرا آنا دنیا کے لیے عبادت ہے، کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ تو اس لیے آپ کو مجھ سے یہ دلیل مانگنی بھی نہیں ہے، اور نہ میں نے یہ سمجھا کہ میرا وجود جو ہے وہ باعث ثواب ہے، کبھی نہیں۔ نہ میں نے یہ کہا کہ اگر یہ واسکٹ جمعہ میں پہنی جائے تو 2 جمعے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر نہ پہنی جائے تو 1 جمعے کا ثواب ملتا ہے، میں نے یہ بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ نہ اس سے ثواب بڑھتا ہے نہ اس سے ثواب گھٹتا ہے۔ جو مولوی چشمہ لگا کر نماز پڑھاتا ہے یا خطبہ دیتا ہے وہ اس کی نظر کا مسئلہ ہے، یہ اس کی ضرورت ہے، یہ اس کے دین کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی دنیا کی ضرورت ہے۔ آپ حلیم کھائیں، ہر روز کھائیں، کوئی آپ سے وہاں بھی دلیل نہیں مانگے گا، لیکن آپ 10 محرم کو کھائیں گے، اب دلیل مانگیں گے کہ 10 محرم کو حلیم کا کیا مقصد ہے، 9 محرم کو کیا مقصد ہے۔ آپ ہر روز ہوٹلوں پہ بریانی بھری پڑی ہے، وہابیوں کا اعتراض 12 ربیع الاول کی بریانی پر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کوئی بھی تاریخ مقرر کریں، متعین کریں کہ یہ کام صرف اسی دن ہوگا، اس کے لیے دلیل چاہیے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ آپ ہر روز کرتے ہیں، کوئی دلیل نہیں چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ بعض گھرانے ایسے ہیں ہر روز رات کو کھچڑی پکتی ہے، میمن لوگ زیادہ تر، گجراتی لوگ زیادہ تر رات کو کھچڑی کھاتے ہیں، دن میں روٹی کھاتے ہیں۔
کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ جو شخص رات کو کھچڑی نہ کھائے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، اب ہم پوچھیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ یا میں یہ کہوں جو شخص واسکٹ نہ پہنے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اب ہر شخص پوچھے گا جی اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ کیونکہ ثواب اور عبادت کے معاملے میں آپ کو شریعت کا اذن چاہیے اور دیگر معاملات میں شریعت کی منع چاہیے. یہ دو باتیں اگر آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ گئیں، دین کا سمجھنا بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے. ہر معاملے میں جتنے بھی مکان بنانا، گاڑی لینا، کوئی بھی سسٹم آپ کا دنیا کا ہے، وہ سارے سسٹم شریعت اس میں منع تلاش کرے گی کہ اللہ کے رسول نے کہیں منع کیا، اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے وہ اباحت کے درجے میں ہے، وہ مباح ہے، اس کے لیے آپ کو اجازت ہے، اس پر نہ آپ کو ثواب ملے گا نہ آپ کو گناہ ملے گا. آپ کریں، بے شک کریں، کوئی منع نہیں. لیکن اپنی طرف سے اب یہ بدعتیں پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ بدعتیں پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ شیطان کئی ایک سوالات ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے جس سے بدعت جنم لیتی ہے. اور یہ بدعت اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. بدعتی آدمی کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دین مکمل ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں پورا دین دیا ہی نہیں ہے، آپ نے نتیجہ نہیں کیا اور وہ دین کا حصہ ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ صحابہ کو تو اس کا پتہ ہی نہیں چلا، یہ دین تو آپ نے آ کے مکمل کیا. 40واں انہوں نے نہیں کیا، 7واں نہیں کیا، کھانے پر بسم اللہ کے سوا کچھ نہیں پڑھا. اور پھر یہ الگ الگ، اگر صرف اوپر تو کپڑا ڈھکا ہوتا ہے نا، مولوی صاحب کو پتہ نہیں ہوتا اور غیب کا علم بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کی قوت شامہ جو سونگھنے کی طاقت ہوتی ہے نا، یہ بہت تیز ہوتی ہے ماشاءاللہ. اب وہ جیسے کپڑے کے آگے کے نیچے ڈھکی ہوئی پلیٹ رکھی ہوئی ہے، خوشبو سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کیا ڈھکا ہوا، خوشبو بتا دیتی ہے. اگر کوئی مٹن بریانی ہے یا چکن بریانی ہے تو اس کی خوشبو بتائے گی. اب یہ سورہ ملک بھی پڑھیں گے، مزمل بھی پڑھیں گے، مدثر بھی پڑھیں گے، کئی صورتیں لمبی لمبی پڑھیں گے. اور اگر پتہ چلا کہ خوشبو سے وہ لہسن کا اس کا تڑکے کا آ رہا ہے، لگ رہا ہے ساگ ہے یا دال ہے اور لہسن کا تڑکا لگایا ہوا ہے، تو پھر 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھیں گے، خلاص. یہ کیسا دین ہے؟ اور کوئی بندہ نہیں پوچھتا کہ مولوی صاحب یہ ہمیشہ آپ ایسے ہمیں مسئلے بتاتے ہو، اور یہ بھی بتائیں گے ارے بھائی تیرا ابا فوت ہوا پرسوں، تیرے کو کچھ خبر بھی ہے؟ اب وہ بولے گا جی مولوی صاحب کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ رات تمہارے ابا میرے خواب میں آئے تھے، بالکل ایک لنگوٹا سا پہنا ہوا تھا، تن پہ کپڑا نہیں تھا، سردی سے ٹھٹر رہے تھے، پیٹ بھی پورا اندر دھنسا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے 3 دن سے کچھ کھایا ہی نہیں. میں نے حالت پوچھی تو زبان سے کچھ نہیں بولے، رو پڑے بس. اب وہ پوچھے گا مولوی صاحب کیا تعبیر ہے اس کی؟ ارے بھائی تعبیر واضح ہے، جب ٹھٹر رہے تھے تو اس کا مطلب ہے اس کو کپڑے چاہیے. اب اس کو کپڑے کیسے پہنچیں گے؟ میرے مدرسے کے بچوں کو کمبل دے دو، اس کی سردی اتر جائے گی. اب وہ جو پیٹ اندر دھنسا ہوا تھا، جو لگتا ہے 3 دن سے کھایا نہیں تھا، اس کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ 2 دیگیں پکا کے میرے مدرسے میں بھیج دو. اب کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ مولوی صاحب یہ تمہارے مدرسے کے بچوں کا پیٹ ہے یا لیٹر باکس ہے کہ خط یہاں ڈالیں گے ایڈریس پہ پہنچے گا؟ یہ پیٹ ہے یا لیٹر باکس ہے کہ جو مولوی کے پیٹ میں ڈلے وہ نتھو خیرے کی اماں کو، نانی کو، دادا کو، سب کو پہنچ جاتے، ڈلے اس کے پیٹ میں اور پہنچے گا وہاں کا. اور پھر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ مولوی صاحب ابا میرا ہے،
میری اماں اس دن سے روتے روتے اس کا برا حال ہے، اس نے خود 2 دن سے روٹی نہیں کھائی، رو رو کے برا حال ہے۔ ابا نہ میری اماں کے خواب میں آتا ہے نہ میرے خواب میں آتا ہے۔ مولوی صاحب تم سے ایسا کون سا رشتہ تھا ہر دوسرے تیسرے دن تیرے ہی خواب میں آتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ میرے بھائیوں، دین کو سمجھو، دین کو سمجھو۔ ان علماء سو نے، برے اور گمراہ لوگ مولویوں نے دین کو پیچیدہ بنایا اور آپ کو دین سے دور کیا۔ فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونہ اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے وہ میرے بندوں کو میرے ماں سوا اپنا دوست بنا لیں گے؟ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، میرے بندوں کو میرے ماں سوا اپنا دوست بنا لیں گے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو مہمان خانہ بنا رکھا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اے حبیب انہیں بتا دیجئے کیا میں تم کو تمہارے اعمال کے گھاٹے اور خسارے کی بات نہ بتلاؤں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اللہ ان کی ساری محنتیں، ساری عبادتیں، ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد کر دیتا ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور یہ گمان کرتے رہتے ہیں وہ تو اچھا کر رہے ہیں، وہ تو نفل پڑھ رہے ہیں، وہ تو روزے رکھ رہے ہیں، وہ تو عبادت کر رہے ہیں، وہ تو غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ حالانکہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، مرنے سے پہلے دنیا کی زندگی میں ان کے یہ سارے عمل رب العالمین برباد کر دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں ہم تو اچھا کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہ ایسے بدبخت ہیں، ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان نہیں لائے۔ فحبطت اعمالہم، اللہ نے اس کے بدلے میں ان کے ساتھ یہ کیا کہ سارے کے سارے عمل اللہ نے دنیا میں غارت کر دیے، اللہ نے سارے عمل دنیا میں برباد کر دیے۔ حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، جیسے دنیا میں کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے اللہ بغیر وزن کیے، بغیر عمل تولے انہیں جنت دے گا۔ کچھ ایسے بھی بدبخت ہوں گے اللہ ان کے عمل کا وزن کیے بغیر دوزخ میں ڈالے گا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ مجھے آب کوثر کا مالک بنائے گا، میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، اس آب کوثر کے چشمے پر چاروں طرف پیالے لگے ہوں گے، میں اپنی امت کے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے پیالے بھر بھر کے پلاؤں گا۔ کچھ لوگ آئیں گے جن کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، جو میری امت کی خاص نشانی ہوگی، میری امت کے وضو کے اعضاء، چہرہ، ہاتھ، بازو، پاؤں، یہ قیامت والے دن روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے، دور سے نظر آئیں گے کہ یہ آخری امت کے لوگ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں یہ وضو کے اعضاء چمکتے دیکھ کر انہیں پہچانوں گا، اور جب انہیں پہچانوں گا
میں دیکھوں گا فرشتے انہیں بجائے میری طرف لے آنے کے انہیں مار مار کر بھگا رہے ہیں۔ میں پوچھوں گا فرشتوں انہیں آنے دو، یہ پیاسے ہیں، مجھے آب کوثر پہ دیکھ کے پانی پینے کے لیے آ رہے ہیں، انہیں آنے دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے جواب دیا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محبوب آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کس طرح تبدیلیاں کی، آپ کے دین میں کس طرح ملاوٹیں کی، دودھ جیسے خالص دین کو پانی ڈال ڈال کے لسی بنا دیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں یہ سنوں گا میں زبان مبارک سے کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، لعنت ہو، دوری ہو ان لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کی۔ یہ معمولی بات نہیں، اس کو پلے باندھ لیجئے۔ دین اللہ کے رسول کی زندگی میں آج سے 1400 سال پہلے مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا آج اللہ نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا۔ وہ دین مکمل ہو گیا، اس میں تیجا نہیں، 7واں نہیں، 40واں نہیں، کھانے پر کچھ پڑا نہیں، قبر پر اذانیں نہیں، قبر پر فاتحہ خوانی نہیں۔ یہ ساری خوانیاں یا تو دسترخوانوں پر اچھی لگتی ہیں یا پھر بیکری میں باقر خوانیوں کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ یہ خوانیاں دین میں ان کا قطعاً کوئی تعلق نہیں، دین سے ان کا کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا جتنی بات آج سے 1400 سال پہلے دشمنی کے سلیقے بھی بتائے، محبت کے سلیقے بھی بتائے، نہ آپ دشمنی میں آزاد ہیں اور نہ محبت میں آزاد ہیں۔ آپ جس طرح چاہیں پیار کریں، محبت کا بھی وہی انداز اللہ کے ہاں پسندیدہ اور معتبر ہے جو ابو بکر صدیق نے اپنایا، عمر فاروق نے اپنایا، عثمان غنی نے اپنایا، علی اور مرتضیٰ نے اپنایا، اور ان چاروں ہستیوں کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی خرافات نظر نہیں آتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی سچی محبت پیدا فرمائے، بدعت سے ہمیں بچائے، سنت کا شہدائی بنائے اور سچے دین پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، اور ہماری ہدایت کی راہ میں جو بھی رکاوٹیں ہیں اللہ اپنے فضل سے دور فرمائے۔